اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ نظر بد کے متعلق چند حقائق آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچ و حق بیان کرنے اور تمام سامعین کو حق سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زمانہ دور جاہلیت میں لوگ چونکہ اسلام سے نابلد تھے، اس وجہ سے ان میں کئی توہمات پائے جاتے تھے، جن میں ایک نظر بد کا عقیدہ بھی تھا۔ وہ لوگ نظر بد سے بچنے کے لیے جانوروں کے گلوں میں تانت، داغا یا پٹا باندھا کرتے تھے، اور انسان خود بھی نظر بد سے بچنے کے لیے داغا یا سیپ وغیرہ استعمال کیا کرتے تھے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر شیئر کریں۔ اصلاح ایمان و عمل کے معزز دوستو، دور جاہلیت کے ان توہمات کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لوگ اپنے خوابگاہوں میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو بھیجا کہ اگر کسی اونٹ کی گردن میں کوئی تانت یا پٹا ہو، یا یوں فرمایا کہ جو گنڈا ہو اسے کاٹ دیا جائے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور امام مالک الموطا میں فرماتے ہیں، ارا ذالک من العین، میں سمجھتا ہوں کہ لوگ نظر بد سے بچنے کے لیے جانوروں کے گلے میں تانت کا قلادہ لٹکاتے تھے۔ شرح سنہ میں امام مالک بن انس رحمہ اللہ نے اس کا مفہوم نظر بد سے بچاؤ کے لیے لٹکانا لیا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ لوگ یہ تانتے، قلادے اور تمیمے باندھتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ یہ آفات و مصائب سے بچاؤ کے لیے ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان سے منع کر دیا اور انہیں بتایا کہ یہ اللہ کے کسی بھی حکم کو ٹال نہیں سکتے۔ معزز سامعین کرام، دور حاضر میں بھی جہاں یہود و نصارہ اور ہندو ان جیسی کئی خرافات کے قائل ہے، تو وہی یہ موجود مسلم امہ بھی ان کی دیکھا دیکھی ان خرافات پر ایمان لا چکی ہے۔ جس طرح ہندو نظر بد سے بچنے کے لیے ہاتھ میں کالا داغا، ماتھے پر کالا ٹیکا اور گھر اور مکان پر کالے کپڑے باندھ کر نظر بد سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، انہی کی دیکھا دیکھی یہ مسلمان بھی ہاتھ میں کالا داغا باندھنے لگے، بچوں کے چہروں پر کالا ٹیکا لگانے لگے، گھر اور مکان پر کالا جھنڈا اور گائے کا سینگ لگانے لگے، اور گاڑی کے نیچے گندا جوتا لٹکانے لگے، اور عقیدہ و نظریہ یہ بنا لیا کہ اس سے ہم نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ افسوس در افسوس کے بحیثیت مسلم یہ مسلمان قرآن کا فیصلہ بھی بھول گئے۔ ان کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ جس رب نے کائنات کی تخلیق کی، جس کے ایک مٹی میں ساری کائنات ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، اس رب کے مقابلے میں ہم نے کالا داغا، کالا جھنڈا، مردے گائے کا سینگ اور گندا جوتا لا کر کھڑا کر دیا کہ نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت و پریشانی آئے گی تو یہ داغا، جھنڈا، گائے کا سینگ اور گندا جوتا ہمیں اس تکلیف و پریشانی سے بچائے گا۔ مسلمانوں ہوش میں آؤ، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ آئیے میں قرآن کا فیصلہ آپ کو سناتا ہوں۔ سورہ یونس سورۃ نمبر 10 کی آیت 107 میں فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے، اور اگر اللہ تمہارے لیے کسی بلائی کا ارادہ کرے تو اللہ کے اس خیر کو کوئی روکنے والا نہیں۔ یہی مضمون اللہ رب العزت نے سورہ انعام سورۃ نمبر 6 کی آیت نمبر 17 میں فرمایا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہے تو اس تکلیف کو اللہ کے علاوہ دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ تمہیں خیر پہنچانا چاہے تو وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
قرآن مجید کی اتنی واضح دلائل ہونے کے باوجود اگر کسی کو سمجھایا جائے تو وہ کہتا ہے آپ نظر بد کو نہیں مانتے؟ اس نظر بد نے تو آدھی دنیا تباہ کر دی ہے۔ نظر بد میں تو اتنا اثر ہے کہ اس کی طاقت سے مضبوط پتھر کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ نظر بد سے ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے۔ نظر بد سے بڑے بڑے محلات زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ نظر بد سے بچہ بیمار ہو کر موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان آنکھوں میں ایسے کون سے تیر اور میزائل رکھے ہیں جو ہر چیز کو چکنا چور کر دیتا ہے؟ اگر واقعتاً ایسا ہے کہ نظر بد سے کسی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے تو ان نظر لگانے والوں کو پاکستان کے بارڈر پر بٹھا دو تاکہ یہ انڈین فوج پر نظر لگائیں اور انہیں تباہ و برباد کرے۔ افغانستان کے بارڈر پہ بٹھا دو تاکہ امریکہ کے ڈرون جہازوں کو گرائے، لیکن ان نظر لگانے والوں کی نظر پھر وہاں کام نہیں کرتی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے مولیوں کی طرح اس امت کے بعض مولیوں نے بھی دین کو معاش کا ذریعہ بنا دیا ہے، جو بہانے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ سورہ توبہ سورت نمبر 9 کی آیت 34 میں مالک کائنات کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، تم میں سے اکثر مولوی اور پیر لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھی روکتے ہیں۔ اس قسم کے دنیا پرست مولوی اپنے پیٹ کی کمائی کے لیے قرآن و حدیث کے معنی و مفہوم تبدیل کر کے اپنا باطل عقیدہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العین حق، کہ آنکھیں حق ہے۔ واقعی آنکھیں حق ہے، لیکن کوئی ان سے پوچھے کہ آنکھیں تو حق ہے، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سفید ہمیں سفید نظر آتا ہے اور کالا کالا، عورت نظر آتی ہے اور مرد مرد، لیکن اس حدیث سے یہ کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ آنکھوں سے تیر و میزائل نکلتے ہیں جس سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے؟ اسی طرح سورہ قلم سورت نمبر 68 کی آیت 51 پیش کرتے ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور قریب تک کہ کافر آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دے جبکہ انہوں نے قرآن سنا۔ اس کی تفسیر میں یہ صاحبان کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ بیان فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو یہ کافر آپ کو نظر بد سے نقصان پہنچا دیتے۔ معزز دوستو، ایک عقل و شعور رکھنے والا انسان خوب سمجھ گیا ہوگا کہ کس طرح یہاں مانوی تحریف کر کے سادہ لوح عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے، حالانکہ واضح آیت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ یہ کافر اپنی حاسدانہ نظروں سے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، یعنی تمہارے خلاف کوئی پروپیگنڈے کرے، جب آپ ان کے سامنے قرآن بیان کر رہے تھے۔ اس کی مزید تفصیل دیکھیے، سورہ حج سورت نمبر 22 کی آیت 72 میں فرمایا، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، اور جب ہماری واضح آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو تم ان کافروں کے چہروں پر ناگواری پاتے ہو، گویا یہ ان لوگوں پر حملہ کر بیٹھیں گے جو ان کو ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ تیسری دلیل یہ لوگ سورہ یوسف سے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ سب کے سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا ورنہ نظر لگ جائے گی۔ آئیے آیت دیکھیے، سورہ یوسف سورت نمبر 12 آیت نمبر 67 میں فرمایا، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور کہا اے میرے بیٹو ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ ہے وہ آیت جس سے یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا تاکہ نظر نہ لگے، حالانکہ مفسرین نے اس تدبیر کے 2 وجوہات لکھے ہیں۔ ایک یہ کہ چونکہ قحط سالی کا زمانہ تھا اور یہ مصر خریداری کے لیے جا رہے تھے تو الگ الگ دروازوں سے اس لیے کہا کہ اگر ایک قافلہ لوٹ لیا جائے تو دوسرا قافلہ بچ جائے گا۔ اور دوسری اور زیادہ درست تفسیر یہ ہے کہ چونکہ بادشاہ نے کہا تھا کہ اگلی بار آنا تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا، نہ لانے کی صورت میں گندم نہیں ملے گا،
تو یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہ تدبیر بتائی کہ شاید بادشاہ کا ارادہ میرے سارے بیٹوں کا قید کرنا ہے، اس لیے مختلف دروازوں سے داخل ہونا تاکہ بادشاہ اپنی تدبیر میں کامیاب نہ ہو۔ لیکن افسوس کہ ان دین کے ذریعے دکانداری کرنے والوں نے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے قرآن کی تفسیر غلط بیان کر کے لوگوں کو بھٹکایا ہے، اور انبیاء جو گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں ان کی طرف شرک کی نسبت کر دی کہ یعقوب علیہ السلام نے انہیں نظر بد سے بچانے کے لیے تدبیر اختیار کرنے کا کہا۔ معزز سامعین کرام، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور ایسے لٹیروں سے پوری امت مسلمہ کو اپنے امان میں رکھے، حق و سچ تسلیم کرنے اور ضد و حد درمی سے ہمیں دور رکھے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔